بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، بنی نوع انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام اور فضیلت کا باعث رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا اور پیغمبروں کو اسی کے لیے چن لیا، جس کے ذریعے انسانیت پر حق اور سچ کا پیغام واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس عظیم کام کے لیے مبعوث کیا، اس میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے پیغمبر کے لیے منتخب کیا اور حق و سچ ان پر واضح کر دیا۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ جو کہ آپ نے سنا ہی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ نے کوہ طور پر تجلی دیکھی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو انہوں نے پروردگار عالم سے کلام کیا کہ پروردگار عالم بس مجھ کو اپنی ایک جھلک دکھا دے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز پروردگار عالم آئی کہ موسیٰ تم ہرگز ہرگز نہیں برداشت کرو گے، لیکن تم دیکھتے رہو پہاڑ کی طرف، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو تم مجھ کو دیکھ لو گے۔ بس جیسے ہی پروردگار عالم نے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا تو ایک دم سے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آیا تو بولے پروردگار عالم تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر یقین کرتا ہوں۔ ناظرین، کوہ طور مصر کی وادیوں میں موجود ایک پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کی ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی، جس کے نور کے باعث اس پہاڑ کے درخت اور عظیم چٹانیں ٹکڑوں میں بٹ گئیں اور ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا تھا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور وہ مصریوں کی غلامیوں سے نجات پا کر وہاں سے نکل گئے تو وادی سینا میں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی میں اپنے قبیلے کو آباد کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ اپنے خالق کائنات کا دیدار کریں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ وہ اپنے خالق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار خواہش دیدار کی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس پروردگار عالم نے اپنے نور کی تجلی دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس نور کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور گر کر بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ کوہ طور بھی اس نور کی تجلی سے جل کر تباہ ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر کئی دنوں تک بے ہوش پڑے رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ اس پہاڑ سے نیچے آئے۔ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ جب سے موسیٰ کوہ طور سے تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کے اندر غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے، آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا ہے، اور اس طرح سے نورانی ہو گیا ہے کہ کوئی مسلسل نگاہ اٹھا کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ بھی بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، آپ کی آنکھوں سے ایسا جلال ٹپکتا تھا کہ دیکھنے والے کا وجود کانپ جایا کرتا تھا، اور یہ سب پروردگار عالم کے نور کی تجلی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بے شک وہی پروردگار عالم نور ہے،
وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔